تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے آتش، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے، جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی، دعا کا سر آج کام آ رہا ہے، خوشی کا مبارک مقام آ رہا ہے، یہ کون انسان کامل زمین پر بسد عزت ہے تیرا آ رہا ہے، یہ کس ذات برحق کی ہے آمد آمد، فرشتوں کا پیغام سلام آ رہا ہے، غلاموں یتیموں کی بگڑی بنانے کوئی مونی سے خاصو عام آ رہا ہے، بشارت رسولوں نے دیا کہ جس کی وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے، وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جلسہ، چمکتی ہوئی ٹوپی، چمکتی ہوئی پیشانی، دل خوش ہو گیا۔ دل سے دعا کرتا ہوں، مہمان ہوں، مسافر ہوں، آپ کے حق میں اس دعا کو اللہ قبول فرمائے کہ آپ کے ضمیر کو اللہ ایمان سے، قرآن سے اسی طرح چمکائے جیسے آپ کی ٹوپی چمک رہی ہے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانی میں نکاح ہوگا، بڑھاپے میں حج ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پہلا امتحان ہوا ہے، آپ کہاں ہیں؟ پنڈال میں ہیں کہ سسرال میں؟ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال ہے، ہمارے نبی کو معراج ہوئی ہے 2 وجہ سے۔ پہلی اور دوسری وجہ کیا ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ مالدار مرد غریب عورت سے نکاح کر لیتا ہے، مگر مالدار عورت غریب مرد سے نکاح نہیں کرتی۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مالدار ہو کر کے غریب سے کیسے نکاح کر لیا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، ہمارے نبی کو اللہ نے خدیجہ سے بیٹی بھی عطا فرمائی، بیٹا بھی دیا، لیکن بیٹی زندہ رہی، بیٹا انتقال کر گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آخری سوال ہے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میرا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ آیا کہ اللہ کے رسول کو معراج ہوئی ہے 2 وجہ سے۔ معراج کہاں ہوئی ہے؟ عرش پر ہوئی ہے۔ عرش کے بعد دنیا ختم ہے، مخلوق ختم ہے۔ اللہ کو بتانا تھا کہ جس جگہ میرا نبی آیا یہ آخری دنیا ہے، یہاں مخلوق نہیں ہے، مخلوق ختم ہے، دنیا ختم ہے، عرش پر نبی پہنچا۔ دنیا کو اللہ یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ عرش کے بعد کوئی دنیا نہیں، کوئی مخلوق نہیں، اس نبی کے بعد کوئی آخری نبی نہیں۔ مالدار عورت غریب مرد سے نکاح نہیں کرتی، لیکن خدیجہ نے نکاح کیا ہے۔ اس کی وجہ لکھی کہ خدیجہ کو پتا چل گیا تھا یہ آخری نبی کا زمانہ ہے، اسی دور میں کوئی ایک جوان آخری نبی بنایا جائے گا۔ پیشانی کی آنکھ سے ڈھونڈتی رہی، تلاش کرتی رہی، یہ پیشانی کی نگاہ جس پر ٹکی وہ ہمارے نبی تھے۔ اس امید سے نکاح کیا کہ یہی جوان آگے چل کر کے آخری نبی بنایا جانے والا ہے۔
بیٹی تو انتقال زندہ رہی، بیٹا انتقال کر گیا، اس کا راز لکھا ہے۔ اگر نبی کے بیٹے زندہ ہوتے تو نبی بنائے جاتے، پھر ہمارے نبی آخری نبی نہیں ہوتے، اس لیے بیٹا انتقال کر گیا۔ اگر بیٹا زندہ ہوتا نبی نہیں بنایا جاتا تو دنیا کے لوگ تانا مارتے کہ جو مقام باپ کو ملا اس سے بیٹا محروم رہا۔ اس حکمت کی وجہ سے اللہ نے بیٹے کو اٹھا لیا، بیٹی کو باقی رکھا۔ دیوبند میں شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے پاس ایک دیہاتی آدمی آ کر کے بولا میں بھی صحابی ہوں۔ کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ آگرہ سے تو نہیں آ رہے، ہاف ہو یا فل ہو؟ اگر صحابی ہو تو دیوبند میں کیسے پیدا ہو گیا؟ کہا حضور میں نے خواب میں نبی کو دیکھا ہے اس لیے صحابی ہوں۔ حضرت نے کہا سمجھ میں آ گیا۔ حضرت نے کہا کہ تم سوتے سوتے صحابی ہو، جاگنے کے بعد بے وقوف آدمی، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اگر ختم تم پہ رسالت نہ ہوتی تو سر پشت مہر نبوت نہ ہوتی۔ اگر ختم تم پہ تمہیں ہر نبی پہ فضیلت نہ ہوتی، تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی، تمہیں ہر نبی پر فضیلت نہ ہوتی تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی، تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی، تو خیر الامم شان امت نہ ہوتی۔ محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی، محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی، محمد کا جلوہ اگر وہ دیکھ لیتی تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی، تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی، تو زلیخا کو یوسف کی حسرت نہ ہوتی۔ ماشاءاللہ بیدار مجمع اور زمین سے زندہ مجمع، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس جلسے کو زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے۔ پہلا پیغام آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دوسرے کی مصیبت کو دیکھ کر کے ہنسیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دوسرا امتحان، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے فتاوی شامی۔ اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی بھی مفتی ہوتا ہی نہیں ہے۔ ڈس بریک مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجیے، ہنسنا منع نہیں ہے، لیکن 1 منٹ کا نمونہ ہے آپ کے سر سے گزر جائے گا، دھیان ادھر رکھیے۔ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے فتاوی شامی۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو 1 رات بخار آئے، صرف 1 رات، اس کے بعد صبح کو بخار ٹوٹ گیا، آدمی ٹھیک ہو گیا، اسے کیا ملا خدا کی طرف سے؟ بخار ایسا مرض ہے کہ ایک ناخن میں گھس جاتا ہے، ایک بال میں گھس جاتا ہے، منہ کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، سر سے لے کر کے پیر تک آدمی بے چین رہتا ہے، نہ گھر میں چین نہ گھر سے باہر چین۔ 1 رات بخار میں گزری ہے، 1 رات کا بخار ہے، صبح کو ٹوٹا۔ اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ خدا اپنے بندے پر کتنا مہربان، بندے کی بے چینی کا علم خدا کو لکھا کہ 1 رات کے بخار پر اللہ 1 سال تک کا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جس عورت کے بچے کو آپ دیکھیے گا گورا ہوگا، جب وہ نہائے گی تو 1 بار صابن لگائے گی، وہ چکا چک ہو جاتا ہے، اور اگر بدقسمتی سے اس کا بیٹا کالا ہے تو 72 بار صابن لگاتی ہے، وہ کالیا چلاتا رہتا ہے، مگر ماں اس کو رگڑ رگڑ کر کے صابن لگاتی ہے۔ ماں سوچتی ہے کہ صابن لگا لگا کر کے اس کالیا کو گورا کر دے، لیکن وہ صابن قسم کھا لیتا ہے کہ میں تو کالا ہو جاؤں گا، اس کالیا کو گورا ہونے لگا۔ آسمان سے ہی ٹھپا پڑا۔ اچھا ماں اس کو رولا رہی ہے، وہ رو رہا ہے، رونے کی پرواہ اس کی ماں اس کے لیے نہیں کرتی،
وہ آنکھ سے آنسو بہا رہا ہے, چلا رہا ہے, مگر ماں اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہی ہے, رگڑ رگڑ کر کے اس کو نہا رہی ہے. ماں کو پتا ہے اگر اس کے رونے کو دیکھا جائے گا تو اس کے بدن کا میل کچیل صاف نہیں ہوگا. اللہ اپنے نیک بندوں کو مصیبت میں گرفتار کرتا ہے, وہ روتا ہے, وہ اس کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. خدا کو پتا ہے جب تک یہ روئے گا نہیں, مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا, اس کے گناہ کا میل کچیل صاف نہیں ہوگا. کس کے روکے رکا ہے سویرا, ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا, ایک پل کا ہے مہماں اندھیرا. لب پہ شکوہ نہ لا, اشک پی لے, جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے, جس طرح بھی ہو کچھ دیر جی لے. اب کھڑنے کو ہے غم کا ڈیرا, کس کے روکے رکا ہے سویرا. یوں ہی دنیا میں آ کر نہ جانا, صرف آنسو بہا کر نہ جانا, صرف آنسو بہا کر نہ جانا. مسکراہٹ پہ بھی حق ہے تیرا, کس کے روکے رکا ہے سویرا. آپ لوگ اس طرح بیٹھ گئے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ دعوت میں بیٹھے کھانا ختم ہو گیا ہے. اللہ آپ کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل فرمائے. تیسرا پیغام چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. آپ کو خوشی بھی ہوگی, آپ کو اتنا غم ہوگا کہ آپ کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. 1 صدی میں نہیں 5 صدی میں سب سے زیادہ سائنسداں دنیا میں کون پیدا کرتا تھا؟ مسلمان کتنے نمبر پر تھا؟ تو لکھا کہ 5 صدی میں 500 سال میں سب سے زیادہ سائنسداں مسلمانوں نے پیدا کیا. 55% سائنسداں صرف مسلمان پیدا کرتا تھا. 45% سائنسداں پوری دنیا مل کر کے پیدا کرتی تھی, اور تنے تنہا مسلمان 55% سائنسداں پیدا کرتا تھا. 5 صدی میں سائنسداں پیدا کرنے میں مسلمان 1 نمبر پر تھا. یہ صدی چل رہی ہے 15ویں صدی ہے. 1 صدی سے لے کر کے 14 صدی تک 1400 سال میں سب سے زیادہ ڈاکٹر کس نے پیدا کیا؟ تو لکھا کہ سب سے زیادہ ڈاکٹر عیسائیوں نے پیدا کیا. دوسرے نمبر پر کون تھا؟ تو لکھا مسلمان تھا. 40% ڈاکٹر تنے تنہا مسلمان پیدا کرتا تھا. 1984 کی رپورٹ اب دیکھیے, کلیجہ منہ کو آ جائے گا, پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی, خون کے آنسو روئیں گے. ابھی مسلمانوں کا کیا حال ہے, کون سے نمبر پر مسلمان ہے؟ تو اس میں لکھا کہ پوری دنیا میں 232 ملک ہیں, اور پوری دنیا میں کتنے لوگ جاہل ہیں؟ تو لکھا 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں. اور سب سے بڑا جاہل ملک کون ہے؟ تو لکھا ہندوستان. ہندوستان میں ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل, تو لکھا مسلمان. 62% مرد جاہل ہیں, 72% عورت جاہل ہیں. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجیے جہاں فری میں تعلیم ملے گی وہاں پڑھائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. فری کی تعلیم کا حال کیا ہوگا آپ کو خود اندازہ ہے. اسکول میں انٹرویو چل رہا تھا, 5 لڑکی امتحان دینے کے لیے آئی. پہلا سوال تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بتاؤ, کسی کو پتا نہیں. دوسرا سوال تھا اسلام کے 5 رکن بتاؤ, کسی کو خبر نہیں. تیسرا سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول کے والد ماجد کا نام, اللہ کے رسول کی والدہ ماجدہ کا نام بتاؤ, کسی کو خبر نہیں. چوتھا سوال پوچھا کہ تسبیح میں 100 دانے کیوں ہوتے ہیں, کسی کو خبر نہیں. آخری سوال پوچھا, سب نے تسلی بخش جواب دیا, قلم توڑ دیا. 3 فلمی ہیرو کا نام بتاؤ. اللہ اکبر, کیا تھا, سب نے تسلی بخش جواب دیا. علم انسان کو انسان
بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو، علم اللہ جسے دے اسے توفیق بھی دے، علم اللہ جسے دے اسے توفیق بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے، ورنہ یہ وہ ہے کہ، بڑی تعداد میں سامعین بیٹھے ہیں اور میری خوش قسمتی ہے کہ اتنا خوبصورت جلسہ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف اللہ کی تعریف ہو رہی ہے قرآن کے ذریعے، دوسری طرف نعت کے ذریعے رسول اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اور تیسری طرف سماج کے علاج کے لیے، اصلاح کے لیے تقریر ہو رہی ہے۔ دل خوش ہو گیا۔ 100 جلسے میں ایک جلسہ ہوگا اور یہ اکلوتا ہے۔ میں اس جلسے کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس جلسے سے ہمارے مقدر کو جگا دے، اور اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے ضمیر کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے۔ یہ چھوٹا سا پنڈال ہے، اس میں دیکھ رہا ہوں کہ بوڑھے لوگ کم ہیں اور بچے اور کم ہیں، جوان زیادہ ہیں۔ میں جوانوں کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو دین دنیا راہ چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ بجنور میں جلسہ ہوتا تھا، ایک جوان اس میں تھا، جلسہ سے پہلے گناہ چھوڑ دیتا تھا اور جلسہ جیسے ہی ختم ہوا گناہ شروع کر دیتا تھا۔ اس کو پوچھا ارے بھائی یہ کیا معاملہ ہے، جلسے کا نام سن کر کے گناہ چھوڑ دیتے ہو اور جیسے ہی جلسہ ختم ہوتا ہے گناہ شروع کر دیتے ہو؟ تو اس جوان کا کہنا دیکھیے کیا تھا۔ اس جوان نے کہا کہ جلسے میں سب گناہ معاف ہو جاتا ہے، اس لیے پھر سے شروع کر دیتا۔ یہ چھوٹا سا پنڈال آپ کو ایک راز کی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس میں نوجوان کون ہے، جوان کون ہے، ادھیڑ کون ہے، بوڑھا کون ہے۔ بس یہ نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں دنیا اور آخرت کے حوالے سے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ دنیا کے چکر میں ہمارے دین کو برباد نہ فرمائے۔ اس مجمع میں، پنڈال میں جس کی عمر 30 سال ہے وہ نوجوان ہے۔ 30 سال کی عمر والا اس پنڈال میں نوجوان ہے، اور جس کی عمر اس میں 40 سال ہے وہ نوجوان نہیں ہے، اب جوان ہو گیا۔ 10 سال کا انقلاب دیکھیے، 10 سال پہلے نوجوان تھا، 10 سال کے بعد جوان ہو گیا۔ اور اس پنڈال میں جس کی عمر 50 سال ہو گئی اب وہ نوجوان بھی نہیں رہا، جوان بھی نہیں رہا، ادھیڑ ہو گیا۔ اور 50 پر جیسے ہی 5 کا اضافہ ہوا اب ادھیڑ بھی نہیں، بوڑھا ہو گیا۔ عمر کتنی چھوٹی ہے۔ ایک نمونہ آپ کی خدمت پہ رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ مسلمان جوان، نہ مونچھ نہ داڑھی، بالکل صفا چٹ، بالکل صفا چٹ، گود میں کتا رکھتا تھا اور بیٹے کی طرح اس کو پالتا تھا۔ تو کہنے والے نے کہا ارے مونچھ داڑھی سب اڑا کر کے چوکا نہیں چھکا بنا ہوا ہے۔ رات میں بچہ گھبرا جاتا ہے کہ اماں ہے کہ ابا ہے، اور اس پر دیکھیے ستم کے کتا رکھے ہوا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان ہے کہ انگریز ہے۔ ارے کتا رکھتے ہو، نبی نے منع کیا ہے، جس گھر میں کتا ہوگا اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو کہتا ہے کہ اسی لیے تو کتا پالتا ہوں، جب رحمت کے فرشتے آئیں گے نہیں، روح نکالیں گے نہیں تو میں زندہ ہی رہوں گا، مروں گا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے کسی نے کہا ارے عقل کا ناخن لو، آخر کتا بھی تو مرتا ہے، جو کتے کی روح نکالتا ہے وہی تمہاری روح نکالے گا۔ ہم نے مانا جل آئے گی ایک دن، ہم نے مانا جل آئے گی ایک دن، کیا پتا ہے کہاں روح پرواز ہو۔ ہم نے مانا جل آئے گی ایک دن، ہم نے مانا جل آئے گی ایک دن، کیا پتا ہے کہاں روح پرواز ہو۔
دفن ہوگا مقدر میں ہو جائے گا، دفن ہوگا مقدر میں ہو جائے گا، ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں، دفن ہوگا مقدر میں ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ جلسہ سن رہے ہیں، بڑی بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں، اور آپ نے مجھے اپنی محبت سے زندہ رکھا، محبت سے آپ سن رہے ہیں، میں محبت سے میں سنا رہا ہوں۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ آپ لوگ اتنا سٹ سٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو ٹھنڈا نہیں لگے گا، لیکن غم اس بات کا ہے کہ کہیں کسی کا ہاتھ کسی کی جیب میں گیا تو پوری جیب خالی ہو جائے گی۔ دھیان رکھیے گا۔ بڑا خوبصورت جلسہ جوانوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہا۔ ہمارے جوان یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں، حور سے آپ کا ضرور نکاح ہوگا، لیکن یہاں کوئی چانس نہیں۔ ابھی بہار میں 70,000 کروڑ اکاؤنٹ سے غائب ہو گئے۔ راتوں رات جو آسمان کی بلندی پر تھے، ذلت کے خاک پر آ گئے، خاک پتی بن گئے۔ جوا کھیلنے کے نتیجے میں جیتنا چاہتے تھے، ہار گئے، اور ہارے تو جان سے بھی گئے، جہان سے بھی گئے۔ جوا کے حوالے سے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، آپ بچ جائیے، اللہ ایمان بھی بچائے گا اور جہان بھی بچائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جوا نہیں کھیلیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا۔ آپ لوگ اتنے گھبرا چکے ہیں کہ صحیح میں بھی آپ ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ 7 خون معاف ہے، میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ ایک آدمی اتنا بڑا زمیندار تھا، اتنا بڑا زمیندار تھا، اتنا بڑا زمیندار تھا کہ 3 ریلوے اسٹیشن اس کے بعد کی زمین میں، غور کیجئے کتنا بڑا زمیندار ہوگا، 3 ریلوے اسٹیشن اس کے بعد کی زمین میں۔ اس کا بیٹا جوا کھیلنے لگا، کھیلنے میں زمین ہارتا گیا، ہارتا گیا، ہارتا گیا۔ ایک منحوس دن ایسا بھی آیا کہ اسی زمین پر جس کے بعد کی زمین میں 3 ریلوے اسٹیشن تھے، اس کا بیٹا جوئے میں سب کچھ ہار کر کے بھیک کا کٹورا لے کر کے بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک جوان کے پاس 75 لاکھ روپے تھے، 75 لاکھ۔ اس کو اس کے دوست نے کہا، ارے 75 لاکھ ہی میں صبر کر کے بیٹھ گئے، 75 کروڑ بناؤ۔ تو وہ بولا کیسے بنے گا؟ کہا جوئے کے پتے میں لگاؤ۔ راتوں رات 75 لاکھ سے 75 کروڑ بن جائے گا۔ وہ جوا کھیلتا گیا، کھیلتا گیا، جیتنے کی امید